ہم بات کر رہے تھے اسئلہ ثلاثہ کے اجوبہ کے بارے میں کہ جناب منع کا جواب کیسے دیں گے، تو یہ ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ معارضہ کا جواب کیسے دیں گے اور نقض کا جواب کیسے دیں گے۔ نقض کے جواب کے بارے میں ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں، یہاں پر ہم معارضہ کی بات کرتے ہیں۔ معارضہ، چونکہ معارضہ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو معارض ہے یہ مدعی کی دلیل کے خلاف پر الگ سے اپنی دلیل لاتا ہے، لہٰذا اب جو سامنے والا ہے اگر اس کو اس معارض کی دلیل پر کلام ہوتا ہے تو لہٰذا اب اس کو یہ مناسب ثلاثہ حاصل ہو جاتے ہیں۔ کون سی؟ کہ یہ منع بھی وارد کر سکتا ہے، یہ مانع بھی ہو سکتا ہے، یہ نقض وارد کر سکتا ہے، یہ ناقص بن جائے گا، اور اسی طریقے سے یہ معارضہ بھی کر سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ معارض ہو جائے گا۔ تو یہ تینوں کے تینوں اس کو مناسب حاصل ہو جائیں گے، اور اس صورت میں جو معارض پہلے تھا اب وہ معارض نہیں رہے گا، بلکہ اب وہ معلل اور مدعی کے منصب پر فائز ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ معارضہ کا جواب دیا جائے گا۔ اب رہی یہ بات کہ نقض کا جواب کیسے دیا جائے، تو اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ نقض کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ شاہد پر ہوتا ہے، اس شاہد کا جواب دینا یہ ذمہ داری ہوتی ہے معلل کے، تو لہٰذا اب وہ جو معلل ہے وہ اس نقض کا جواب دے گا، اس شاہد کا جواب دے گا، اور شاہد کے جواب دینے کے 5 مختلف طریقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرے گا تو اس لحاظ سے وہ نقض کا جواب ہو جائے گا۔ اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں۔